ایک اینٹ نہیں بچے گی بابری مسجد کی جو بن رہی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، کر دیا دعویٰ، ہو گیا دعویٰ میرے عزیزو۔ جس ویڈیو کو ہم دکھانے والے ہیں 3 سے 4 کانٹینٹ ہم لے کے آئے جو بہت ہی اہم اور نہایت ضروری ہے دیش کے ہر ناگرک کے لیے۔ میں اپنے چینل کے مادھیم سے ہندوستان کے اندر جتنا فتنہ پھیلا ہوا ہے سب کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایسا نہیں میرے اندر کوئی صلاحیت ہے، وہ جو ڈالے گا میرے دل و دماغ میں وہ بات میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اور دوسرا کانٹینٹ میں یہ دکھاؤں گا میرے دوستو، خود ایک بڑے چینل کے مادھیم سے دکھاؤں گا، ایسا نہیں کہ میں اپنی زبان سے کہوں گا کہ یہ ہمایوں کبیر ہے کون، یہ کس کا آدمی ہے، کس کی حمایت میں یہ کام کر رہا ہے۔ یہ چیز ایک دم واضح ہو جائے گی آپ کے لیے۔ اور آج جو مسلمان ایک دم سے خوش ہیں بابری مسجد کو لے کر، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کوئی 1 اینٹ لے کے، کوئی 2 اینٹ لے کے، میرے دوستو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ مسجد کے لیے اس طرح قدم اٹھانا، لیکن اس کے اندر ہونے والا ہے ایک بڑا نقصان، یہ بھی آپ کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ میرے دوستو کہ آپ کو میں یہ بڑا پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مولانا محمود مدنی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس بیان سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا، تو ان کو میں ایک زوردار تماشا لگانا چاہتا ہوں اپنے چینل کے مادھیم سے۔ آپ باقی رہیے، اس کے بعد آخر میں آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ میں 15 سال سے بارات کیوں نہیں گیا، 15 سال سے اس میں اڑایا گیا میرا مذاق۔ ہاں میرے عزیزو، آپ کو باقی رہنا۔ آئیے پہلی ویڈیو آپ دیکھیے۔ اما بھارتی نے کہا اسلام کے نام پر مسجد بنے ہم سمان کریں گے، لیکن بابر کے نام سے بنی عمارت کا وہی حال ہوگا جو 6 دسمبر کو ایودھیا میں ہوا تھا، اینٹیں بھی غائب ہو گئی تھیں۔ گری راج سنگھ نے کہا ممتا گھسپیٹیوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر رہی ہیں، بابری مسجد کو بنانے کا ٹی ایم سی کا دعویٰ دربھاگیہ پورن ہے، بابر اورنگزیب کے ونشجوں کو بھارت میں رہنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ حسین دلوئی کانگریس نیتا کہہ رہے ہیں مسجد کا نرمان ٹھیک ہے لیکن بابری مسجد کیوں؟ آپ نے صاف طریقے سے یہ جملہ سن لیا، یہ بڑے نیوز اینکر ہیں میرے عزیزو، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں بہت بڑی حکمت، بہت بڑی چالاکی آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی اس سیاست کو سمجھنے کے لیے۔ اب آتے ہیں دوسری ویڈیو کی طرف، جو ویڈیو آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی، وہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ایک بڑا چہرہ ہے میرے دوستو۔ آئیے ان کی زبانیں سنیے، اس کے بعد آپ کو جانا نہیں ہے 15 سال سے بارات نہ جانے کی وجہ کیا پیش آئی۔ دیش کے ہر ناگرک کو یہ بات سننا چاہیے، اور دیش کی خاص طور سے جتنی بہن بیٹیاں ہیں اگر چینل پر آ گئی ہیں تو کسی قیمت پر نہیں جائیں گی، آج ہونے والا ہے ایک بڑا فائدہ ان کا۔ آئیے دوسرا کون؟ تو یہ کھلونا ہے یہ آدمی، یہ لکھ کر لے لیجئے، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آج میں، اور نہیں ثابت ہو تو دیکھنا۔ میں نے پہلے ہی دن کہا تھا یہ آدمی کھلونا بن کے کھیل رہا ہے، اور دیکھیے نکل آیا، یہ بی جے پی میں بھی رہ چکا ہے۔ کس کے کھلونا بن کے کھیل رہا ہے سمجھیے، ورنہ 2021 سے سو رہا تھا جب سے ودھائک بن کے بیٹھا ہے، تب سے یاد نہیں آئی بابر کی، تب سے مسجد بنا لیتا نہیں، ابھی بنوانی کیونکہ 6 مہینے بھی نہیں رہے چناب۔ صاف طور پہ کھلے طور پر آپ کے سامنے بات آتی جا رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اکثریت مسلمان کی خوش ہوتی جا رہی ہے، جیسے لگ رہا ہے کہ اب تک کبھی مسجد نہیں بنی تھی۔ مسجد بنانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا میرے دوستو کہ ایک ہفتہ ہو جاتا ہے مسجدوں میں جماعت نہیں ہوتی، 3 دن ہو جاتا ہے بہت سے مسجدوں میں اذان نہیں ہوتی، اس کا دھیان کون رکھے گا؟ تو یہاں پر بات سمجھنے کی ہے کہ بڑا گھمسان آپ کے سامنے سیاست کا نظر آ رہا ہے، لیکن چونکہ آپ اتنے بھولے والے ہیں بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ بابر کے نام سے مسجد کیوں بنوائی جا رہی ہے، جبکہ بابری مسجد کے نام سے ایک بڑا وواد، ایک بڑا ہندو مسلمان ہو چکا ہے دیش کے اندر، اس کے تعلق سے دھیرے دھیرے شانتی بن رہی تھی، لوگ بھول رہے تھے، یاد تو تازہ رہے گی لیکن دھیرے دھیرے وہ فتنہ ختم ہو رہا تھا۔ ہاں میرے عزیزو، اور خاص طور سے جو جگہ دی گئی ہے بابری مسجد کی، جہاں پر مندر بنوایا گیا ہے، وہاں کوئی بنوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کرو، خوش ہونے سے پہلے ایک بار اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ کہیں یہ ایک بڑا فتنہ تو نہیں کھڑا ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، اس میں بھی حق ہے ہر دیش کے ہر ناگرک کا، خاص طور سے مسلمانوں کا، اس لیے کہ دین کا فائدہ اگر آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دین کا نقصان کتنا ہونے والا ہے۔ جیسے آپ 10 روپیہ، جیسے آپ 1 لاکھ کما رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ میں 1 لاکھ روپے جو کما رہا ہوں مجھے 1.5 لاکھ بھرنا پڑ جائے گا۔ 1.5 لاکھ تو کیا فائدہ کما کے آپ کو؟
آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھو، مسجد بنوانا منع نہیں ہے، لیکن بابر کے نام سے یہ صحیح نہیں ہے، میری رائے میرے دوستو۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمود مدنی نے بیان جو دیا ہے، کچھ ایسے علماء بھی ہیں جن کا نام میں نہیں لینا چاہتا، لیکن میں ان تک ایک بڑا پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ اپنی زبان پر یہ بات لانے کی کوشش مت کرنا، نہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ ہاں، اتنی بڑی بات ہے۔ اور میرے عزیزو، آپ کو بات سن کر جانا ہے کہ 15 سال سے بارات بتانا یہ کہ وندے ماترم اگر ایک مسلمان کہہ رہا ہے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے بھی علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، جہاد کا مطلب ہمارے ہندوستانی ناگرک جو ہندو بھائی ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ جہاد کس کو کہتے ہیں۔ جہاد سنگھرش کو کہتے ہیں، بال بچوں کو پالنے کو کہتے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کرنے کا دل کہہ رہا ہے تو خدمت کرو، نماز نہیں پڑھ پا رہے تو نماز پڑھو۔ جہاد کا مطلب سمجھا دیا۔ اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، چاہے پڑوسی ہو، چاہے کوئی اپنے آپ کو بہت بڑی دادا گیری کر رہا ہو، چاہے حکومت ہو، اگر وہ ظلم کر رہی ہے تو تم یہ سوچو کہ ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے ایک مسلمان کا، ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے ایک مسلمان کا، اور تم کہہ رہے ہو کہ بی جے پی کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ ذرا شرم کرو، ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے بولنے سے، آپ کہہ رہے ہو کہ بی جے پی کا سپورٹ کر رہے ہیں، اور لوگ کنفیوز ہیں، کنفیوژن جو کریٹ ہو گیا ہے لوگوں کے اندر کہ جہاد جہاد جہاد۔ تو جہاد کا مطلب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جہاد یہ ہے، اور جو ٹیررسٹ ہیں وہ الگ ہیں، وہ کہیں بھی کسی بھی وقت حملہ کر دیتے ہیں، کسی کی بھی جان لے لیتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا قانون نہیں، اسلام کا حکم نہیں ہے۔ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے۔ اور اگر ایمان خطرے میں تم ڈالنا چاہتے ہو، جو مولانا محمود مدنی کے خلاف جو لوگ بیان دے رہے ہیں، تو پھر بولو وندے ماترم۔ بھائی آپ تو یہ چاہ رہے تھے نا کہ اس طرح کا بیان سرکار کو کیا کرے گا، سپورٹ کرے گا اور اس کو بڑھاوا دے گا، اس کی طاقت مضبوط ہوگی۔ تو پھر آپ اپنا ایک بیان لے کر آؤ کہ ہم آج سے وندے ماترم بولیں گے، کیونکہ انہوں نے تو وہی کہا ہے کہ وندے ماترم نہ بلوایا جائے۔ بھائی ہمارے دھرم کے اندر اس طریقے سے جو ہے قانون بنا ہوا ہے، جرم ہو جائے گا ہمارے لیے اتنا کہہ دینا۔ ہمارے لیے قرآن ہے، حدیث ہے، اسلام ہے۔ اگر سرکار اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی ہے تو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سرکار سے مقابلہ کرنا، لڑنا، یہ تو ایک دیش کے ناگرک کا حق ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار کو محبت سے پیغام پہنچا دینا ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو سرکار ہماری ہے وہ اسلامک ہر نالج سے واقف ہو، یا جو ہے جو مسلمان ہے وہ جتنے بھی ہندو دھرم کے جو نالج ہے اس سے واقف ہو۔ تو اس کو پیار سے بتایا جاتا ہے کہ اس کا معنی اور مطلب یہ نکل جائے گا۔ تو آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ وندے ماترم بول کر اپنے ایمان سے، اپنے عقائد سے محروم ہو جائیں۔ تو یہ بات ہوش میں آنے والی ہے کہ آپ اس طرح کا ڈیبیٹ مت کریے، اور اس طرح کا پیغام لوگوں کو مت دیجیے جس سے ایمان والے کا ایمان اتنا درجے تک کمزور ہو جائے کہ وہ اپنے ایمان سے محروم ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ جتنے لوگ ہیں جو اس ٹاپک پر بیان دیے ہیں کہ یہ ایک بھڑکاؤ بیان ہے اور یہ جو ہے بی جے پی کو سپورٹ کرنے والی بات ہے، وہ کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے۔ اس لیے کہ بات تو واضح طور پر، کلیئر طور پر ہے کہ بھائی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، جہاد کا مطلب لوگ سمجھ جائیں۔ لیکن آج جب انہوں نے حق کی بات کہہ دی تو کیا آپ کو برا کیوں لگ گیا؟ آپ صحیح راستے پر، صحیح بات کی طرف کیوں نہیں آتے جس کا کل قیامت کے دن اللہ کو آپ کو جواب دینا ہے؟ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، آپ کی توجہ میرے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ میری ویڈیو پر باقی ہیں اور میری یہ فریاد، میری یہ تڑپ سن کر جائیں گے۔ 15 سال سے بارات نہ جانے کی جو وجہ پیش آئی میرے دوستو، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ صرف وجہ یہ پیش آئی کہ جو باپ ہے وہ اتنا پیڑت ہے، اتنا پریشان ہے، اتنا ڈپریشن میں ہے کہ اس کے جان کے بھی خطرے ہیں، اور جو باراتی جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کھانے کے بعد بول رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اچھے سے احترام نہیں ہوا، یہ لوگ عجیب آدمی ہیں، عزت کرنا نہیں جانتے، چاول اچھا نہیں ہے، سالن اچھا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ کھا کیا رہے ہیں؟ اکثریت 95% لوگ قرض کے پیسے سے دعوت کھا رہے ہیں، جبکہ قرض کے پیسے سے دعوت کھانا اسلام میں منع ہے۔ میرے دوستو ایک بڑی وجہ رہی میرے بارات نہ جانے کی، لیکن اس پر بھی میرے ساتھ کچھ ٹپڑیاں بھی ہوئیں۔ ارے لوگ جا رہے ہیں، مولانا لوگ جا رہے ہیں، فلاں جا رہا ہے، ایک آپ کچھ اس طرح کا شروع میں مجھے جھیلنا پڑا۔ لیکن میرے دوستو میں اڑا رہا کہ اگر یہ عمل ختم ہو جاتا ہے دنیا سے تو ایک لڑکی کے لیے کتنی بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی، ایک لڑکی کے لیے کتنی بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ایک بڑا خرچ، آپ جائیے
پانی پی لیجئے، کچھ میٹھا کھا لیجئے، یہ کوئی ضروری، کوئی فرض، کوئی سنت، کوئی واجب بتا دے کوئی، تو پھر اس طرح کی رسم کو کیوں جو ہے اتنا طول دیا گیا کہ بہت سے لوگ ڈپریشن میں چلے گئے، بہت سے لوگ ڈر کے اپنی جان دے دیے. تو ہم اور آپ اگر میدان میں نہیں آئیں گے تو یہ بہن بیٹیوں کی زندگی کیسے بچے گی؟ کیسی ان کا جو ہے دکھ ختم ہوگا؟ میرے عزیزو، اس میں آپ کو اور ہم کو مدد کرنی ہے، ہیلپ کرنی ہے، تاکہ جو ایک بڑا خرچ جب بچ جائے گا باپ کا تو وہ جو ہے دہیز کے دینے میں اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. حالانکہ دہیز بھی لینا دینا ہمیں ختم کرنا ہے، ہم نے تو یہ سوچ کے رکھا ہے، لیکن چلو کم سے کم اس کا کچھ پیسہ، جیسے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بغیر دہیز کے شادی نہیں کرتے اور وہ سمجھ لو ایک طرح کی بھیک ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی روڈ پر کٹورا لے کے بھیک مانگ لیتے، کسی مسجد کے باہر بیٹھ کے جو ہے ایک چادر بچھا دیتے تو وہ بہتر تھا. لیکن یہ جو دل کے ٹکڑے کو لا رہے ہیں، کسی کے باپ کا دل کا ٹکڑا آپ کے گھر میں آ رہا ہے، اس کے ساتھ آپ اتنی قیمتی چیز کے بعد بھی، اتنے بڑے گفٹ کے بعد بھی آپ کو چھوٹا چھوٹا سب سامان چاہیے. اب وہ اکٹھا نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ کھلانے کا بھی ایک بڑا خرچ ہوتا ہے. تو کم سے کم میرا نظریہ یہ تھا کہ جو ضدی لوگ ہیں وہ تو دہیز لینے سے باز نہیں آئیں گے، تو اگر یہی رک جاتا، کم سے کم اسی پر ترس کھا جاتے ہو. اگر دہیز پہ نہیں ترس کھا رہے ہیں میرے دوستو، بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تمہارے پاس بھی بہنیں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی، کیسے کیسے خیالات آپ کے دلوں میں آتے ہوں گے، کیسے کیسے وسوسے راتوں کو، دن کو. سعودی آپ 4 سال سے نہیں آتے گھر اپنے، اس لیے کہ مجھے اچھے سے کھانا کھلانا ہے، اس لیے کہ بغل والا پڑوسی 5 لاکھ کھانے میں خرچہ کیا تھا، تو میرے پاس ابھی 3 لاکھ ہوا. آپ 2 سال میں آنا چاہتے ہو لیکن آپ کو 4 سال لگ جاتا ہے. تو وہی چیز دوسرے پہ سوچ لیجیے، پھر دوسرا تیسرے پہ سوچ لے، تو بات بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ لڑکی آئے گی کہ نہیں آئے گی گھر؟ اگر پانی پی کر اس کو لایا جائے گھر تو شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایمانداری سے کمنٹ میں لکھنے کی کوشش کرنا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میرے دوستو. میں اپنے چینل کے مادھیم سے آپ تک بڑا پیغام پہنچا کر، تاکہ انسانیت کے اندر ایک سدھار آ سکے اور دیش کے اندر ایک بھائی چارہ پیدا ہو سکے اور ہر غریب اور ہر امیر کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. السلام علیکم.